السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدھا اسٹوری پوائنٹ پر پیش کی جا رہی ہے آج ایک پراسرار ہیبت ناک داستان جو آپ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ قسط نمبر 1، کالا جادو اور وہ ہانٹڈ ہاؤس۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ دروازے کا تالا کھلتا ہے۔ سر، یہ ہے آپ کا اپنا نیا گھر، ایک شخص نے اس سے کہا۔ ایمن اندر داخل ہو گئی۔ واؤ، دیکھیں عمیر، کتنا پیارا گھر ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، تبھی تو لیا ہے تمہاری پسند کا گھر۔ کچھ دنوں تک شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، جلدی کریں نا۔ ارے ہاں نا، تھوڑی سیٹنگ کرنے دو، 3 دن بعد انشاءاللہ ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ سر یہ لیں آپ کی چابی، اور آپ کی مرضی ہے جب بھی آپ اس گھر میں آئیے، بس آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وہ شخص یہ کہتے کہتے وہاں سے چلا گیا۔ عجیب انداز میں کہا تھا۔ عمیر نے سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ 3 دن بعد سارا سامان شفٹ کر دیا گیا۔ ارے میری مدد تو کروا دیں، اکیلے کام کر رہی ہوں۔ ہاں بھائی، مدد کرواتا ہوں میں۔ عمیر نے ایمن کی مدد کی اور اس طرح انہوں نے ایک دن میں ہی گھر کو کافی حد تک سیٹ کر لیا۔ اگلی صبح ایمن اٹھ کر ناشتہ بنانے لگتی ہے۔ کچن میں اسے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ رک کر پیچھے دیکھتی ہے پر وہاں کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ عمیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ابھی سو رہے ہیں اور آ کر وہ آواز دیتے ہیں مجھے اتنی خاموشی سے کبھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ کھڑی برتن دھو رہی ہوتی ہے۔ سامنے جو کھڑکی ہوتی ہے، باہر ایک بڑا سا پرانا درخت اس کو نظر آتا ہے۔ درخت کو غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ اس کو درخت میں عجیب سی بات نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کا ذکر عمیر سے نہیں کرتی ہے۔ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو جاتی ہے۔ دن اسی طرح کاموں میں گزر جاتا ہے۔ اس کو پھر ایسی کوئی انہونی بات نظر نہیں آتی ہے۔ ایمن بہت خوش تھی اس گھر میں۔ اس کو پورے دن بہت اچھا لگا کیونکہ وہ مصروف بھی تھی اور عمیر کے نہ ہونے سے وہ اپنے کاموں میں اس قدر جٹ گئی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات میں عمیر آیا اور کب کھانا کھا کر وہ سو بھی گیا۔ ایمن بھی سو چکی تھی، لیکن اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آج یہ بادل جی بھر کر بارش برسائے گا۔ ایمن اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گئی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ اسے بارش بہت پسند تھی۔ 2nd فلور پر ان کا کمرہ تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اچانک اس کا دل چاہا عالیہ سے بات کرنے کا، جو اس کی بہترین دوست تھی۔ نمبر ملا کر اس نے کہا، السلام علیکم۔ وہاں سے عالیہ کی آواز آئی، وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایمن نے اس سے بات کرتے کرتے باہر درخت کے پتوں کو بھی دیکھا۔ درخت کے پتوں پر گرتے بارش کے قطروں کو وہ دیکھتے ہوئے اس سے باتیں کی جا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی ایمن عالیہ سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اس کو ایک عجیب قسم کا احساس ہوا۔ اپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عمیر تو سو رہے ہیں، پھر یہ باہر کون ہے؟ ایمن نے دروازے کی جانب دیکھا۔ آواز آنا بند ہو گئی۔ ارے کہاں کھو گئی؟ ایمن نے دروازے کی طرف سے اپنا دھیان ہٹایا اور عالیہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کہیں نہیں، یہی تمہاری باتیں سن رہی ہوں۔ اور سناؤ، کیسی جا رہی ہے زندگی؟ زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہیں یہ خبر سنانی ہے کہ ہم نے اپنا گھر خریدا ہے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تصویر تو بھیج دو۔ اور یہ کیا اچانک سے مجھے خبر دے دی؟ اور صبح سے کہاں تھی؟ ارے بھائی مصروف تھی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ابھی شفٹ ہوئے ہیں، اس لیے موقع ہی نہیں ملا تم سے بات کرنے کا۔ چلو صبح بھیجتی ہوں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ ویسے تو رات کو 1 بجے تک جا کر کیا کر رہی ہو تم؟ عالیہ نے اس سے پوچھا۔ بس میں نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنے بیٹھ گئی تھی اور پھر تمہارا فون آ گیا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، عالیہ نے کہا۔ شاباش، اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، ایمن بولی۔ اوکے سو جاؤ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر ایمن نے فون بند کیا اور سونے کے لیے چلی گئی۔ پھر بھی اس نے ایک بار دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح ایمن اٹھی، باہر آئی، اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز گونجی۔ یہ رونے کی آواز؟ دیکھتی ہوں، شاید کوئی کسی کا بچہ ہے۔ ایمن چلتے ہوئے ایک دروازے کے پاس آ کر رکی۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ تھا۔ آواز تو یہیں سے آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کون ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ دروازہ کھول کر اندر دیکھوں کہ اندر کون ہے، لیکن اسی وقت ڈور بیل کی آواز آتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ دروازہ کھلنے پر سامنے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ فوزیہ ہے۔ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون؟ میں آپ کی پڑوسن ہوں، وہ ہے میرا گھر۔ فوزیہ نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اندر آئیے۔ وہ اندر آ جاتی ہے۔ بیٹھیے، ایمن نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ فوزیہ بیٹھ جاتی ہے
اور ایمن بھی، آپ یہیں کی رہنے والی ہے؟ نہیں، ہم یہاں کرائے پر رہتے ہیں اور میں کافی دنوں سے آپ کے یہاں آنے کا سوچ رہی تھی، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ ہم پرسوں یہاں آئے ہیں، ابھی سامان بھی سارا سیٹ نہیں ہے۔ آپ پرسوں یہاں آئے ہیں؟ جی، ہم پرسوں ہی یہاں آئے ہیں۔ میں 1 مہینے سے یہاں ہوں اور میرے کمرے کے سامنے آپ کا کمرہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ وہاں آپ کو دیکھا ہے پر کبھی چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر تو بند تھا۔ ایمن کو لگا اسے وہم ہو رہا ہے، پر یہ سب سچ تھا۔ میں نے آپ کو اس کمرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی عورت آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کیا آپ وہاں پر موجود نہیں تھی؟ نہیں بھائی، ہم تو پرسوں ہی آئے ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، میں اور میرے شوہر اس گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، بہت بار سوچا کہ آپ سے ملوں، پر ہمیشہ آپ کا گھر مجھے بند ہی ملا، تو میں نے سوچا آپ جاب کرتی ہیں اور رات میں یہاں آتی ہیں، لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ آپ یہاں پر تھی ہی نہیں۔ کہیں یہ گھر… فوزیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ ایما نے اس کی بات کو اگنور کر دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد لوٹی تو ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں چائے اور بسکٹ تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مہمان ہیں، لیجیے۔ ہاں تو آپ جو بتا رہی ہیں وہ سچ ہے، مجھے بھی یہاں عجیب لگتا ہے، امن کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور یہ سب وہی بتا سکتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس بارے میں تو میں بھی کسی سے بات نہیں کر سکی ہوں، آپ پوچھ لیجیے کسی سے۔ پھر دونوں کچھ دیر باتیں کرتی ہیں اور چائے پیتی ہیں۔ فوزیہ تو چلی جاتی ہے پر ایمن کو سوچوں کے حوالے کر جاتی ہے۔ کیا وہ عورت سچ کہہ رہی تھی؟ سچ میں مجھے لگتا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب سے آئی ہوں مجھے اپنے ساتھ کسی کا احساس ہوتا ہے، وہ میر تو ہوتے بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ مجھے ان سب باتوں کے بارے میں کسی سے بات کرنی ہوگی۔ کمرے کے اندر جاتے ہوئے اس کی نظر اسی بند دروازے پر پڑتی ہے، کیونکہ وہ کمرہ اسی فلور پر ہوتا ہے۔ کہاں کھو گئی؟ عمیر آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ کہیں نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ عمیر نے اسے آئینے میں دیکھا، پھر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہا۔ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولو۔ مجھے یہاں کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی موجود ہے پہلے سے۔ ایمن کو بتانا بہتر لگا۔ عمیر ایمن کے پاس چلتا ہوا آتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، تم مذاق کر رہی ہو نا ایمن؟ ارے صبح ہی صبح کیوں تنگ کر رہی ہو؟ آفس کے لیے جا رہا ہوں۔ تنگ نہیں کر رہی ہوں عمیر، بس مجھے لگتا ہے یہاں پر پہلے سے کوئی موجود ہے۔ ایسا کیسے لگا تمہیں؟ کیا تم نے کسی کو دیکھا؟ نہیں، کسی کو دیکھا نہیں ہے، پر مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا، اور پھر جب میں عالیہ سے بات کر رہی تھی رات میں، تو اس وقت بھی مجھے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جبکہ آپ سو رہے تھے، اور ہمارے علاوہ اس گھر میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ پھر آج میں اس کمرے کی طرف آئی، وہ اس کو اس کمرے کے پاس لے آئی۔ یہ بند ہے نا؟ لیکن اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے چاہا کہ اس کا دروازہ کھولوں تالا ہٹا کر، لیکن اسی وقت باہر کی بیل بجی اور میں اپنی پڑوسن کے ساتھ مصروف ہو گئی باتوں میں۔ عمیر چابیاں لے کر آ گیا اور دروازہ کھول کر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ عمیر کھڑکی بھی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ دیکھ لو، چاروں طرف دیکھ لو، کیا یہاں کوئی ہے؟ دیکھو، کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ہانٹڈ سی بات نظر آ رہی ہے؟ اور یہ پڑوسن جو ہوتی ہیں نا، یہ عورتیں، یہ دل خراب کرتی ہیں تاکہ ہم یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور تم ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں جو بھی میرے سامنے ہوا ہے، جو میرے سامنے ہو رہا ہے، اور جو کچھ مجھے محسوس ہوا ہے، کیا وہ کسی کے کہنے پر ہوا ہے؟ نہیں، میں پہلے دن سے یہاں پر کسی کو محسوس کر رہی ہوں اپنے ساتھ۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ جو بھی یہاں پر آسیبی مخلوق ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے، اندیکھی طاقت ہے، وہ سامنے آ کر کہے گی کہ میں یہاں ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ اب چلیں، میں نے بتایا نا آج مجھے کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ آپ پلیز اس گھر کا کچھ کریں، اور میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ تیار ہو جائیے۔ عمیر نے کمرے کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر دیکھتا ہوں اس گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ عمیر خود کلامی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے عالیہ کو کال کر کے بلایا ہے، وہ کچھ دن یہیں رہے گی، اور اس کی دوستیں بھی آج ہاسٹل سے یہاں آ جائیں گی۔ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میرا وہم ہے؟ نہیں بھائی، کہہ دیا نا۔ اچھا، آپ کا سامان ریڈی ہے؟ عمیر کے جانے کے بعد ایمن کام نپٹا کر باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور عالیہ کا نمبر ملاتی ہے۔ السلام علیکم، عالیہ بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم آ رہی ہو نا؟ ہاں میں آ رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے بھائی کو مت بلانا۔ ایمن پلیز عالیان کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میں تمہارے گھر میں آ رہی ہوں رہنے۔
تو इतना चिढ़ती क्यों है उससे? एमन ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि वो मुझे तंग करता है। तू जानती है ना, तुम दोनों का निकाह हुआ है, बहुत जल्द शादी होने वाली है। जानती हूँ। अच्छा, मैं रखती हूँ। खाना तो तैयार है। आलिया से पूछती हूँ कब तक पहुंचेगी। उसी वक्त डोर बेल बजने की आवाज आती है। लगता है आ गई। एमन जाकर दरवाजा खोलती है। सरप्राइज! दरवाजे पर आलियान खड़ा होता है। कैसे हो? अंदर आ जाओ। मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। उमर ने कॉल की थी और कहा था चक्कर लगा आना। लड़कियां अकेली हैं, या अगर घर से फारिग हो तो वहीं रहना। नया शहर है और तुम्हारी बहन को लगता है घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई भूत प्रेत नजर आते हैं तुमको। तुम डरती हो? नहीं भाई, डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर दिन इंसानों के हैं तो रात उन चीजों के लिए है। अच्छी बात है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है वो लोग आ गए। जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ती है, उसको लगता है कोई उसको घूर कर देख रहा है। वो पलट कर देखती है, पर वहां कोई भी नहीं होता है। फिर अपने सर को झटक कर वो आगे बढ़ जाती है। दरवाजा खोलती है तो आलिया और उसकी दोस्तें होती हैं। सब अंदर आती हैं। आओ एमन, सारा सामान सूटकेस अंदर रखते हुए उनको कहती है। गेस्ट रूम इस तरफ है। आलिया अंदर आकर चेहरे से नकाब हटाती है। उसकी नजर आलियान पर जैसे ही पड़ती है, जो उसी की तरफ देख रहा होता है, आलिया गुस्से से आलियान की तरफ देखती है और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। आलिया गेस्ट रूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसकी नजर ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होकर उसे घूर रही होती है, काले लिबास में। आलिया वहीं रुक जाती है। ये कौन है? शायद एमन की दोस्त है कोई। आलिया खुद से बातें करती है। तुम अभी तक यहीं मेरा इंतजार कर रही हो? आलियान वहां पर आ जाता है। नहीं, मैं तो ऐसे ही। आलिया बात करते करते रुककर उसी लड़की को देखने लगती है। ये कहाँ गई? वही लड़की जो यहाँ खड़ी थी, उसी को देख रही हूँ। वो कहाँ चले गई? लड़की और यहाँ? मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ हूँ, मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। एमन की दोस्त होगी, आलिया कहकर चली गई। आलियन ऊपर देखता है, कहीं एमन की बात सच तो नहीं। वो सब खाना खा रहे होते हैं कि आलिया एमन से कहती है, एमन, ऊपर तुम्हारी दोस्त मौजूद है, उसे भी बुला लो। कौन सी दोस्त? अरे भाई, ऊपर फ्लोर पर मैंने किसी लड़की को देखा है, वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझी शायद तुम्हारी दोस्त है, और उसे आज तक मैंने कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा कि यहाँ पर आकर किसी को दोस्त बना लिया है। क्या कोई पड़ोसन वगैरह है? अरे नहीं भाई, कौन सी दोस्त, कौन सी पड़ोसन? मैंने किसी को नहीं बुलाया है। तुम हो और मेरा भाई है बस। तो फिर ऊपर वो काले लिबास में लड़की, वो कौन थी? होगी कोई। चलो खाना खाओ खामोशी से। एमन उसकी बात को झटक देती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है। वो समझ चुकी होती है, और इस वक्त वो अगर आलिया से कुछ कहती तो वो डर जाती, और साथ में उसकी दोस्तें भी। वैसे एमन, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है, और यहाँ का आसपास का इलाका जबरदस्त। मेरा तो दिल यहीं लग गया है, सच में। लंच करने के दौरान वो पूछने लगती है, एमन, तुम्हारा भाई किधर है? मुझे नजर नहीं आ रहा है। अभी तो मिला था, उन्हें कोई काम था, लंच के बाद चले गए हैं। कहकर गए थे कि फ्री होकर आ जाएंगे, और तुम उनका क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, आलिया ने शाने उचकाकर कहा। रात के वक्त वो लोग बैठे ड्राइंग रूम में कॉफी पी रहे होते हैं कि एकदम ऊपर के फ्लोर पर आलिया की नजर जाती है। अरे अमन, वो देखो वो लड़की, वो वहीं खड़ी है। अरे कौन लड़की? कोई नहीं है वहाँ। एमन उसका जहन हटाने की कोशिश करती है। उसी वक्त आलिया को एक झटका लगता है। क्या हुआ एमन, ठीक हो ना तुम? आलिया उससे अजीब से अंदाज में कहती है। आलिया, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखें एकदम बदल क्यों गई हैं, और तुम्हारे चेहरे की रंगत? वो उसके करीब आने लगती है। चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा होता है कि वो आलिया नहीं, कोई और है। क्या हुआ आलिया? एमन उसके करीब आकर पूछने ही वाली होती है कि एकदम वो उसका गला पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। ये तो अच्छा था कि सौले और सबा वहां पर मौजूद होती हैं, वरना वो उसको खत्म ही कर देती। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती है कि एमन का दम घुटने लगता है। उतने में सबा आलिया के सर पर कुछ दे मारती है, जिसकी वजह से वो उसका गला छोड़ देती है और जमीन पर गिर जाती है। सौल्या एमन को उठाती है। सबा डंडा गिराकर आलिया के करीब आकर देखती है तो वो बेहोश हो चुकी होती है। अभी वो लोग हैरान परेशान होकर आलिया को उठाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त बाहर के दरवाजे पर कोई आता है। दस्तक होने पर सबा दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है। आलियान होता है। क्या हुआ? वो आलियान, आलिया को होश नहीं आ रहा है। उसने एमन का गला दबा लिया था। क्या होने वाला है आगे? आखिर आलिया को क्या हुआ? कौन है वो लड़की जो आलिया को नजर आई, और कौन है जो एमन को परेशान कर रही है? क्या राज है उस हाउंटेड घर का? जानने के लिए अगली किस्त